اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے آیت نمبر 20 سے۔ اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ چھوٹی کر دیں، ویڈیو کافی تھوڑی سی بڑی ہوتی جا رہی ہیں آج کے لحاظ سے۔ تو آیت نمبر 20 سے، یکادو، یکادو کا مطلب ان قریب، البرقو، بجلی، قریب ہے کہ بجلی، یخطفو چھین لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، قریب ہے کہ بجلی چھین لے ان کی آنکھیں، کلما جب بھی اضاء روشنی کی جاتی ہے، لہم ان کے لیے، ابھی اضاءت کا لفظ پیچھے آیا ہے نا، فلما اضاء جب اس نے روشن کر دیا تو وہی اضاء ہے، کلما جب بھی اضاء روشنی کی کرتی ہے یعنی وہ بجلی، لہم ان کے لیے، مشو، مشو کا مطلب ہوتا ہے چلتے ہیں، فی اس میں سورہ الملک میں بھی ہے، فمشو فی مناکبہا، زمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے کندھوں پہ چلو، تو وہی ہے مشو فی، اس پہ چلتے ہیں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا کیا جاتا ہے یعنی وہ اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہے اللہ لَذَهَبَ چھین لے، ابھی ذہب کا لفظ بھی آیا ہے پہلے، ذَهَبَ بِنُورِهِمْ، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، قریب ہے کہ بجلی چھین لے ان کی آنکھوں کو، جب بھی ان کے لیے روشنی کی جاتی ہے یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے وہ اندھیرا کرتی ہے تو وہ اس میں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی مکمل روشنی چھین لے، ان کے کانوں کی اور ان کی آنکھوں کی، یا ان کے کانوں اور آنکھوں کو چھین لے، یہ سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت چھین لے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مراد یہ آیت ہے کہ جب بھی قرآن پاک آسان کوئی حکم آتا تھا، اب یہ وہ ہے نا منافق جو اسی کی مثال بیان ہو رہی ہے نا، کہ وہ لوگ جو ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے لیکن اصل میں ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے جب بھی اضاء لہم مشوفی، اس میں جب بھی روشنی کی جاتی ہے یعنی جب بھی کوئی آسان حکم آتا ہے جن سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو یہ چلنے لگ جاتے ہیں، ان پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل عمل آتا ہے جس میں اندھیرا یعنی جس میں انہیں اندھیرا سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سخت ہے کام ہے، تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سماعت اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت، یعنی یہ جو کانوں سے سن کے ایمان لاتے ہیں یا پھر جو بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچ چھین لے تو یعنی یہ ایمان نہیں لا سکیں گے کبھی اور نہ دیکھ سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں ہمارا اصل چیز کا مقصد کہ انسان کو کیوں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو عبادت کرو، عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے جھک جانا، اس کو اپنے سے برتر سمجھتے ہوئے، اپنے سے سب سے برتر سمجھتے ہوئے اس کے سامنے جھک کے اس کا ہر حکم ماننا۔ اعبدو عبادت کرو، ربکم اس رب کی، الذی اپنے اس رب کی، الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تاکہ تتقون تم ڈرو، تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلے بھی۔ عرب لوگ جن کو خدا مانتے تھے، لات و عزا وغیرہ، یہ بھی ان کے بزرگ تھے جو نیک لوگ تھے، لیکن انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے کے چکر میں ان کے بت بنا لیے اور انہی کو پوجنا شروع ہو گئے۔ اور بت پوجنا بھی ایسے ہی شروع نہیں ہوتا اچانک، سب سے پہلے ان کی تصویریں بنا کے انہیں سامنے رکھتے تھے، عبادت اللہ کی کرتے تھے، لیکن انہیں سامنے رکھتے تھے کہ ان سے ہمارے دل میں خلوص پیدا ہو، آہستہ آہستہ پھر یہ ٹرینڈ پیدا ہو گیا کہ انہیں کوئی پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے جو اگلے تھے نا، تمہارے جو بزرگ جن کی تم عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا تھا، لعلکم تتقون شاید کہ تم ڈرو، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ الذی وہ جو، جعل لکم پیدا کیا جس نے تمہارے لیے، بنایا تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، اردو میں بھی فرش استعمال ہوتا ہے، والسماء اور آسمان کو، بناء بنا کا مطلب ہوتا ہے چھت، وانزل من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے پانی کو، فاخرج به پس نکالا اس میں سے، من الثمرات ثمر پھل، رزقا لکم رزق ہیں تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا برابر، کوئی برابر، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہو، انداد کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی کا ہم سر برابر ٹھہرا لینا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی نازل کیا، اور پھر اس زمین سے تمہارے لیے ثمر پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ اللہ کے برابر کسی کو نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو اس چیز کو کہ یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آگے آیت نمبر 23 سے کل پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔